الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق جمعے کے بیانات میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں ایک اہم عنوان جو علماء نے کلام پاک اور احادیث طیبہ اور تاریخ کی روشنی میں لکھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات، وہ ہم پڑھ رہے تھے اور تفصیل سے اس واقعے کو ہم نے پڑھا، اور آخر میں بعض علماء نے مسائل سے گانا اور بعض علماء نے مسائل چہر گانا کا عنوان قائم کر کے 4 سوالات کے جوابات لکھے، ان کو بھی ہم نے سبقاً پڑھا، اور ان میں سے تیسرا چل رہا تھا ہمارا سوال اور اس کا جواب، اور تیسرا وہ سوال ایسا ہے کہ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ وہ عوام میں بھی چلا ہوا ہے۔ خواص میں تو زیر بحث آیا یا آتا تھا، اور کئی باتیں اس میں زیر بحث یا زیر قلم آئیں، عوام میں بھی چلتا رہا وہ، اور چلتا ہے اب بھی۔ وہ یہ کہ آیا حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اب بھی اس دنیا میں حیات ہیں یا اس دنیا سے پردہ فرما گئے؟ اس پر ہم نے کئی باتیں پڑھی۔ امید ہے کہ اس عنوان کا یہ انشاءاللہ آج اپنی بساط تک اختتام ہوگا، تاکہ پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بقایا واقعات پڑھیں۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں نے یہاں تک یہ بات پڑھی تھی کہ علماء میں اپنے ہی اکابر میں 2 سلسلے اس بارے میں آئے سامنے۔ ایک یہ کہ ایسے حضرات کی بھی کمی نہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اپنی عمر کو مکمل کر کے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دیے تھے کہ، اور وہ بڑے آسان بھی ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں تھی۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو اللہ نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی حیات ابدی نہیں دی ہے۔
وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی حیات ابدی نہیں دی۔ اب وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے جو واضح فرمایا ہے کہ میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی حیات ابدی نہیں دی، تو ہمیں حضرت خضر بھی آ گئے۔ اور پھر دوسری آیت وہ یہ بھی پیش فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ وہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ پاک آیت کی روشنی میں بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ حضرت خضر اب اس دنیا میں حیات نہیں۔ پھر تیسری بات وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کلام پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ جو پاک آیت ہے کلام پاک کی، یہ بھی واضح کرتی ہے کہ حضرت خضر اس دنیا میں نہیں، اگر ہوتے تو وہ علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ انبیاء میں ایسے ہیں علیہم السلام، یہ بحث بھی ہم نے پہلے پڑھ گئے، اس لیے کہ مسائل سیگانہ میں دوسرا مسئلہ یہی تھا۔ اب جو علماء ان کی نبوت کے قائل رہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو وعدہ وہاں فرمایا تھا، پھر اس وعدے کے مطابق حضرت خضر کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور کے پاس آنا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مثلا بدر کا جہاد ہوا تو فرشتے تک آئے حضور کی مدد کے لیے، لیکن حضرت خضر آئے ہوں اس کا تو کوئی تذکرہ ذکر نہیں ملتا، نہ کلام پاک میں، نہ احادیث طیبہ میں، نہ تاریخ میں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دلائل ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ حضرت پھر ان کے دلائل میں سے ایک دلیل اور بھی ہے جو ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے ایک ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ان بچوں کو ایک طرف کر دیں، یہ باتیں کر رہے ہیں لگاتار، میری توجہ بٹ رہی ہے بار بار، ایک کو ادھر بٹھا دیں، ایک کو ادھر بٹھا دیں، نہیں یہیں بیٹھے رہیں لیکن ایک کو ادھر کر دیں تو بس پھر ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی، اور اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ آج اس زمین پر جو لوگ بھی زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد اس زمین پر زندہ نہیں رہیں گے۔ اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس وقت تک حضرت خضر تھے بھی تو وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد پھر جو قرن پورا ہوا، 100 سال پورا ہوا، تو پھر اس حدیث کے مطابق وہ بھی چلے۔ تو بہرحال یہ تو خلاصہ میں نے پڑھا، اس کی تفصیلات ساری گزشتہ سے پیوستہ میں نے جمعہ پڑھ لی تھی، اور اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہمارے اکابر ہیں، اور علماء میں ہی ایک اور سلسلہ چلتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جن کو علماء صوفیاء کہا جاتا ہے، جو آثار الاحسان کے علماء ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ دلائل سارے سر آنکھوں پر ہیں، اور اپنا کلام پاک اور احادیث طیبہ سر آنکھوں پر ہیں، البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر اب بھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو پہلا مسئلہ ہے نا، اس میں تو علماء دو طرف ہیں، یعنی حضرت خضر کی حیات پر بھی ہیں اور حضرت خضر کی وفات پر بھی ہیں، لیکن مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو صوفیاء کا طبقہ ہے، جنہیں آثار الاحسان کے علماء کہتے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس پر متفق ہیں کہ حضرت خضر حیات ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔
اب بات یہ میں نے عرض کی تھی گزشتہ سے پوستہ جمعہ کہ جب یہ جو دلائل کا خلاصہ میں نے دہرایا ہے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے، تو صوفیاء میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، کیا ان کو یہ دلائل ان کے سمجھ نہیں آ رہے تھے؟ تو واضح بات ہے کہ جب آپ اور ہم اتنی آسان مسائل کو یا دلائل کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ کیسے نہیں سمجھے ہوں گے؟ تو ان دلائل کو مانتے ہوئے، سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے، اس کے باوجود وہ حضرت خضر کی حیات کے قائل کس طرح رہے؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اکابر جنہیں صوفیاء کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اس مسئلے پر اکٹھے ہیں کہ حضرت خضر حیات ہے، اور رہ گئے یہ دلائل جو وہ علماء جو حضرت خضر کی وفات کے قائل ہیں، جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں، یہ صوفیاء علماء ان کے جو جوابات دیتے ہیں، مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، یہ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھا، اور اپنا اللہ تعالیٰ بھلا کریں آپ کا مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد کے بھی استاد تھے۔ محترم نے لکھا ہے کہ جتنے بھی ان حضرات نے دلائل دیے ہیں جو حضرت خضر کی حیات کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس کا جواب ناممکن اور مشکل ہو۔ ناممکن تو اگلا مرغ کہ مشکل ہو یہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے ان دلائل کے جواب بھی لکھے۔ مثلا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنا جیسے نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو سب سے پہلے پیش کیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی دائمی یا ابدی حیات نہیں دی ہے۔ مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اس پاک آیت کا یہی معنی ہے کہ اس کے تحت حضرت خضر کو بھی لازماً فوت شدہ ماننا ضروری ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، جب اس کا یہ معنی ہے تو پھر اس آیت کے ہوتے ہوئے پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ حیات ہے۔ تو یہ آیت تو کلام پاک میں موجود ہے، تو پھر جس دلیل سے حضرت عیسیٰ کا استثناء کیا جائے گا تو پھر دلیل سے حضرت خضر کا بھی استثناء کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ دوسری مثلا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ یہ آیت موجود ہے، تو آخر حضرت عیسیٰ کو تو ساری امت زندہ مانتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے دلائل موجود ہیں، یہی بات ہے نا۔ اب مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ کی پاک آیت کے ہوتے ہوئے ایسے دلائل موجود ہیں جن سے حضرت عیسیٰ کی حیات کا اقرار ضروری ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے لیے بھی ایسے دلائل موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں حضرت خضر کی حیات کا اقرار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں تعبیر میں فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی حیات پہ پوری امت اکٹھی ہے۔ حضرت خضر کی حیات پر 2 طرف ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ اس لیے اچھا اب دوسرے جیسے مثال کے طور پر فرمایا نا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اب وہ دوسری آیت یہ پیش فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کو فوت شدہ ماننا ضروری ہے۔ تو مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسی آیت کی موجودگی میں امت نے 14 صدیوں سے حضرت عیسیٰ کو زندہ مانا ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانا جا سکتا ہے اس آیت کی موجودگی میں، تو پھر حضرت خضر کی بھی حیات کی دلائل اگر موجود ہیں تو اس کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ اچھا اب بہرحال لمبی چوڑی باتیں ہیں، یہ دلچسپی سے تو کوئی خالی نہیں، لیکن خلاصہ ان کا یہی ہے جو میں نے پہلے مرحلے پر دہرا دیا کہ
کہ حضرت اصغر حسین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خضر کی حیات کے جو حضرات قائل نہیں، انہوں نے جو بھی دلیلیں دی ہیں ان میں سے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کا جواب ناممکن تو دور کی بات مشکل بھی ہو۔ بات یہ ہے کہ جس مسئلے کی دلیل موجود ہے اس کا استثناء کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصرار نہیں، اگر کسی کو وہی دلائل بھا رہے ہیں کہ وہ مضبوط ہوں، سر آنکھوں پر ہیں، لیکن اگر کوئی اس پر آتا ہے ان دلائل کے موجودگی کے باوجود کہ حضرت خضر حیات ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مشرک یا گمراہ یا غلط نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی اپنے ہی اکابر ہیں اور اس نظریے کے ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کا مسئلہ بہت مضبوط ہے، یہ یاد رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا، حضرت عیسیٰ کی حیات پر حضور کی پوری امت متفق ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کی حیات پر اور حضرت کے اس دنیا سے قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آنے پر حضور کی امت کا اجماع ہے، اور اسلام کے دلائل میں سے حضور کی امت کا اجماع مستقل دلیل ہے۔ لیکن حضرت خضر کی حیات پر حضور کی امت کا اجماع نہیں ہے، علماء دونوں طرف ہیں۔ لیکن یہ دلائل یا یہ باتیں دہرانے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہہ دیں کہ حضرت خضر حیات ہیں تو اسے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اپنے ہی اکابر کا مسلک ہے اور وہ بھی دلائل دیتے ہیں۔ ہاں اب اس پر جو دلائل صوفیاء حضرات نے دیے وہ یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جتنے خدا کے ولی گزرے ہیں ان میں سے ایک نہیں سینکڑوں یہ فرماتے ہیں کہ ہماری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے مجموعے کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء صدیوں سے اس چیز کے قائل رہے ہیں کہ صوفیاء جو حضور کی امت میں ہیں جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمیں ان کی کوئی بات اوپری لگے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ جس مقام پر کھڑے ہو کر جو نظارے کرتے ہیں آپ اور ہم اس سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں انوکھے لگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اس موقع پہ یاد کر لیا کریں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کس سے نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ سے، ہم سے نہیں ہو سکتا، یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میرے ہانگ کانگ کے خوش نصیبوں؟ بڑے ڈھیلے بولتے ہو۔ بہرحال مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو دوسرے حضرات ہیں نا جو حضرت خضر کی حیات کے قائل نہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نے جو دلائل حضرت خضر کی حیات پر دیے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ مضبوط نہیں ہے۔ اس سے مراد ان کا سندن یا متنن عبارات کے حوالے سے یہ جواب ہے۔ لیکن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دلائل کمزور ضرور ہیں، لیکن حضرت نے لکھا ہے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، سارے کے سارے موضوع یا من گھڑت نہیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کبھی بھی ضعیف دلیل کے قطعاً مطلقاً منکر نہیں ہوئے کہ ضعیف کا انکار ہی کر دیا جائے۔ ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب یا دوسرے جیسے حضرات اور حضرات بھی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے یہ عین ممکن ہے ایک دلیل ضعیف ہو، لیکن جب کئی ضعیف ملیں گی تو پھر ایک مقام پیدا کر لیں گی۔ اس لیے وہ اب مثال کے طور پر ایک بات ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ اچھا کبھی آپ تاریخ کے پنوں میں پڑھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عجیب عالم گزرے ہیں۔ ان کا اپنا نام بھی محمد تھا، والد کا نام بھی محمد تھا، دادا کا نام بھی محمد تھا، مشہور علامہ جزری پر ہوئے۔ ان کی کتاب الحسن الحسین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعاؤں پر پوری کتاب اکٹھی کی انہوں نے، جو دعائیں حضور نے
پیدائش سے لے کر دفن تک امت کو تعلیم کی ہیں، ان پر پوری کتاب لکھی۔ الحسن الحسین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم 503 صفحے کی کتاب ہے۔ اور اگر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنی دعائیں اکٹھی ہونا یہ حضور ہی کا صدقہ ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مرحلے پر حضور نے دعا نہ سکھائی ہو۔ اور یہ یاد رہے ایک بات، اگر یاد رکھ سکیں تو، علماء سہارنپور لکھتے ہیں حضور کی جو سنتیں ہوتی ہیں نا وہ مختصر ہوتی ہیں، آسان ہوتی ہیں، اللہ کی درگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ مشکلات ساری آپ نے میں نے گڑھی ہوئی ہیں، وہ ساری کئی مشکلات کو ہم نے اللہ معاف فرمائے بدعات تک پیدا کر دیا ہے، لیکن بدعات تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کتاب بڑی جامع ہے، اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، اگر آپ منگوا سکیں تو اس کو منگوائیں، انگلش میں بھی ہے، اب اردو میں بھی ہے، آپ اس کو پاس رکھیں۔ پیدائش یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر دفن تک انسان کے ایک ایک مرحلے کی دعا جو حضور نے سکھائی ہے اس میں درج ہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے الحسن الحسین میں ہی ایک بات لکھی ہے کہ جب سرور کونین، اچھا یہ بھی یاد رہے، آپ نے سنا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں مجدد آئیں گے۔ حضور کی امت میں اب نبی تو نہیں آئیں گے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے، کوئی رسول پیدا نہیں ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا میری امت میں مجدد پیدا ہوں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، اور حضور کی امت میں مجدد آئے، بڑے بڑے مجدد آئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی امت کے علماء نے مجددین میں شمار کیا ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ، اچھا اور ایک یہ بھی بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم اس کتاب میں وہی حدیث اور وہی بات درج کرتے ہیں جو صحیح ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اگلی بات سنیں جس کی وجہ سے میں یہ سنا رہا ہوں۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، یہ بات قصص الانبیاء کے آخر کی ہے لیکن ابھی موقع کی مناسبت میں ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں نے پڑھی ہو، سنی ہو۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن سے پہلے کا یہ موقع ہے۔ فرمایا صحابہ موجود تھے کہ ایک صاحب پہنچے اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ ریش پاک سیاہ بھی تھی، سفید بھی تھی، لیکن عمر کے اوپر بڑھاپے کے آثار تھے، بزرگانہ شان تھی۔ جب آئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وجود پر آئے، اس کے بعد پلٹ کے صحابہ کی طرف دیکھا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان محترم نے صحابہ سے کچھ گفتگو فرمائی، وہ بھی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ فرمایا جب وہ بات اپنی کر چکے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ محترم نے صحابہ کو صبر کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے لیے اس موقع پر اس سے بڑا غم اور کوئی نہیں تھا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ صحابہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ آپ نے خود سنا ہوگا، علماء سے یہ پڑھا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت تلوار لے کے گھوم رہے تھے، غالباً حضرت عثمان بے ہوش پڑے ہوئے تھے، صحابہ کا وہ عالم۔ اب وہ جب اس موقع پر صاحب آئے، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ آنکھوں سے آنسو ان کے بہے حضور کے فراق میں، لیکن صحابہ کو صبر کی تلقین کی۔ آنکھوں سے آنسو بہنا تو کوئی عیب نہیں ہے، وفات کے مواقع پر حضور کی آنکھوں سے خود آنسو بہیں۔
اچھا صحابہ کو صبر کی تلقین کر کے وہ چلے گئے. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب قریب آئے حضرت رفیق دم ہجرت کے, حضرت علی کے, صحابہ کے قریب آئے اور وہ فرمانے لگے کہ حضرت یہ کون تھے؟ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت خضر تھے. سبحان اللہ نہیں کہنا؟ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنی تکلیف کیوں کرو گے؟ آپ تو کہہ دو سبحان اللہ. ویسے مشکل ہے سچ بتانا, سمجھ میں نہیں آ رہا یا انوکھا لگ رہا ہے؟ انوکھا لگ رہا ہے, لیکن یہ ہے تو صحیح. میں نے آپ کو ابھی کتاب کا نام بھی بتا دیا, علامہ جزری کا بھی بتا دیا, ان کے مجدد ہونے کا بھی بتا دیا, اور یہ صرف علامہ جزری نے نہیں لکھا ہے, اور بھی حضرات نے لکھا ہے, بڑے بڑے حضرات نے لکھا ہے. اگر سند پر بحث ہے تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سند کمزور صحیح لیکن موضوع من گھڑت تو نہیں ہے. ایک اور بات, شیخ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات علماء نے لکھی ہے. سید اصغر حسین رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ حضرت کے ابھی جملے ملتے ہیں. فرمایا ہم حرم میں موجود تھے کعبے کے سامنے, کہ فرمایا ایک صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. شیخ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا تو مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حیات خضر میں لکھا ہے کہ محترم فرماتے ہیں ہم نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا, اتنے خوبصورت. لیکن یہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے. فرمایا ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا انہوں نے سلام کیا, جواب دیا. فرمایا ہم نے کہا محترم آپ کون ہیں, کبھی آپ کو دیکھا نہیں. مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا آپ کے بھائی خضر ہیں, ایک عمل آپ کو بتانے آئے ہیں, یہ ان کی تمنا تھی. فرمایا آپ کی تمنا تھی نا کہ حضور کی زیارت ہو؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا ایک عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں, وہ عمل کر لیا کرو, جب چاہو گے حضور کی زیارت ہوگی. حضرت اصغر حسین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ محترم نے فرمایا کہ مجھے حضرت خضر نے وہ عمل بتایا اور بتا کر فوراً اٹھ کر چلے گئے. فرمایا میں اٹھ کے جب دیکھا تو نہیں تھے, لیکن فرمایا وہ عمل جو حضرت نے بتایا وہ تب سے لے کر آخر تک جب بھی ہم نے کیا حضور کی زیارت نصیب ہو. لیکن یہ یاد رہے, ہو سکتا ہے کسی کا دل چاہے کہ جی وہ عمل کیا تھا, تو شاید جنہوں نے آثار الاحسان پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کچھ اکابر میں اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ عمل کے لیے بتائے جاتے ہیں, تعلیم کے لیے نہیں. آگے تعلیم کی اجازت نہیں ہوتی. شاید بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے اور ریشم میں ٹاٹ کا پیوند سن لیں. قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو حضرت نے ایک عمل بتایا کہ مغرب کے 3 فرض اور 2 رکعت سنت کے بعد یہ عمل کر لیا کرنا. تو میں نے کہا حضرت یہ تو انشاءاللہ میں کر لوں گا, کیا آگے بھی بتا سکتا ہوں کسی کو؟ فرمایا تجھے عمل کرنے کی اجازت ہے, آگے تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ عمل آگے مت بتانا, اس لیے آج تک نہیں بتا پا. عمل کی اجازت ہے, تعلیم کی اجازت. اس لیے حضرت شیخ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ حضرت نے ہمیں وہ عمل بتایا جس کے صدقے میں حضور کی جب چاہیں زیارت ہو جائے, لیکن آگے نہیں بتا سکتے. اس لیے اچھا اب اگر اس واقعے کی سند پر بھی بحث ہے تو پھر بات وہیں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پہ لوٹتی ہے, سند میں کمزوری صحیح, من گھڑت نہیں ہے. اچھا یہ خیر ایسے بڑے دلائل ہم کتنا کا ذکر کریں گے اور کیا کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علماء میں تو 2 حضرات گروہ بنے, کہ یعنی کچھ ایسے رہے جو حضرت خضر کی حیات کے قائل ہیں,
کچھ حضرات ایسے ہیں وہ حضرت خضر کی وفات کے قائل ہیں، لیکن مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صوفیاء میں سارے کے سارے اس مسئلے پر اکٹھے ہیں کہ حضرت خضر حیات ہے۔ اب بات آئیے وہاں پر جہاں پر 2 جمعے سے رک رک کے چل رہی تھی کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس مسئلے میں دلائل دونوں حضرات کے بڑے عجیب و غریب اور بڑے دلچسپ ہیں، عجیب و غریب سے مراد یہ، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو فیصل ہے مسئلے میں وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو حضرت نے قرار دیا ہے۔ وہ یہ جو ہم نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ بھی جہاں بیان رک گیا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف واقعے کو لکھا نہیں، اور اسی لیے نہیں لکھا کہ حضرت نے لکھا ہے وہ بہت لطیف ہے، لیکن مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس واقعے کو پورا۔ اگر آپ حضرات تھوڑا آگے آگے آ جائیں تو پیچھے لوگ جمع ہو رہے ہیں، آگے آ جائیں، آگے جگہ ہے، نماز پڑھ کے آپ یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، آگے آ جائیں۔ کیونکہ سارا رش پیچھے جمع ہو رہا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک دفعہ اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا اور یہ عرض کی کہ اللہ ہمارے ہی اکابر ہیں، لیکن حضرت خضر کی حیات اور مسئلے پر ایک طرف ہیں، دوسرے طرف ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے مسئلے پر تو میں نے عرض کیا نا ابتدا میں کہ ان کے مسئلے پر تو حضور کی امت ساری کی ساری اکٹھی ہے، لیکن حضرت نے لکھا حضرت خضر کے مسئلے میں اپنے ہی اکابر ہیں، ایک طرف ہیں، ایک دوسری طرف ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ ہمیں بتا دیں کہ حضرت خضر حیات ہیں یا وفات پا گئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری اس سوال کے جواب میں جو جواب تھا وہ میرے دل پہ اتارا اور فرمایا کہ ہم آپ کی حضرت خضر سے ملاقات کرا دیتے ہیں، آپ خود ہی ان سے پوچھ لو کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ یہ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کئی لوگوں کو تعجب ہوتا ہے لیکن کوئی حیرانگی کی بات نہیں، اس لیے کہ میں اور آپ ان راہوں ان مقاموں کے نہیں ہیں، وہ جن راہوں جن مقاموں کے ہوتے ہیں وہاں کوئی یہ تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ تو منوا مسئلہ ہے علماء اہل سنت کا کہ جو شخص اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں ایک سیدھی بات ہے، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا یا میرا کھانا حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں اس کا قائل ہی نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ تفسیر مکی میں ایک جملہ چھپا ہے، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ مشکوک ضرور ہے۔ جب مشکوک ہوتا ہے تو پھر اعمال پہ اثرات ضرور ہوتے ہیں، دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، کیوں؟ جب تک انسان کی غذا میں حرام یا مشکوک کی ملاوٹ ہے دعا قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے کھانے حرام ہیں لیکن مشکوک ضرور ہیں۔ اچھا جب کھانے مشکوک ہوں گے تو پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ والے مقامات تھوڑے آپ اور ہم پا سکیں گے، اس لیے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ نے ان سے فرمایا تو بھائی ان کا مقام بھی تو دیکھیں، یہ وہی تو تھے جن کے لیے اقبال مرحوم نے لکھا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہر شخص تو نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہے آپ حیران ہوں گے ان کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ چلا تھا جو آپ کے بنا، اب تو خیر تھوڑا وہ ہو گیا، ورنہ آپ کو وہ دور یاد ہی ہوگا شیعہ کے حوالے سے جو مسئلہ بر صغیر میں اٹھا بلکہ پھر پوری دنیا میں کہ آیا یہ مسلمان ہیں یا کیا ہے بلا ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ اٹھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑے حضرات تھے، اگر ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ جواب آیا ہو تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں، ان کے دل روشن تھے، عقیدے مضبوط تھے۔
فرمایا جب اللہ نے ہمیں یہ جواب دیا تو فرمایا کشف ہوا. کشف یہ آثار الاحسان کے علماء کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، میں اور آپ نہیں سمجھیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آثار الاحسان میں تصوف کی 42 اصطلاحات لکھی ہیں، ان میں سے ایک اصطلاح کشف ہے. فرمایا کشف ہوا. فرمایا اس کشف کی حالت میں حضرت خضر ہمارے سامنے آئے. فرمایا ہماری ملاقات ہوئی ان سے. فرمایا ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہمارے یا اکابر ہیں آپ کے بارے میں الجھتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں. کوئی فرماتے ہیں آپ حیات ہیں، کوئی فرماتے ہیں اس دنیا سے اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے. آپ مجھے بتا دیں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا ہم آپ سے ملاقات کرا دیتے ہیں، آپ پوچھ لو. آپ بتا دیں کہ آپ حیات ہیں یا وفات پاک ہیں. چلے مختصر کر دیتے ہیں ورنہ پھر تیسرا جمعہ بھی ایسے ہی چلا جائے گا. فرمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت خضر نے ہم سے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے ہم اپنی عمر پوری کر کے اس دنیا سے چلے آئے ہیں. بات ختم ہو گئی. نہیں سمجھ آئی بات؟ ابھی بھی نہیں سمجھ. جب محترم خود فرما رہے ہیں کہ جو قدرت نے ہمیں عمر دی تھی ہم اپنی وہ عمر پوری کر کے اس دنیا سے چلے آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صوفیاء کو آپ سے ملاقاتوں کا شرف ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے موقع پر آپ تشریف لائے، حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ملے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ ملے، اور بھی بڑے بڑے واقعات اکابر نے لکھے ہیں. وہ سب کیا سب جھوٹ ہے یا کہیں غلط راویوں کی وجہ سے یا کمزور حافظوں کی وجہ سے یہ غلط فرمایا؟ نہیں، بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی عمر پوری کر کے اس دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن اللہ کو جب کوئی کام ہم سے کروانا منظور ہوتا ہے تو ہماری صورت متشکل ہو کر ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جا کر یہ کام کر کے آؤ یا فلاں سے مل کر آؤ. پھر اللہ کے حکم سے متشکل صورت میں ڈھل کر ہم آ کر وہ کام کر کے جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر آپ کو مشکل ہو تو بات ذہن کے قریب کرنے کے لیے بڑے نظارے ہیں قرآن پاک میں. سن ذرا غور کر. حضرت مریم، یہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا لیکن میں پہلے لا رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. حضرت مریم اللہ کی نبیاں تھیں کہ ولیہ تھیں؟ ولیہ تھیں. حضرت مریم نبیہ نہیں کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی. لیکن حضرت مریم کے پاس جبرائیل امین آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ یہ تو سورہ مریم میں ہے نا. آئے تھے یا نہیں آئے تھے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دینے؟ اچھا، اور آپ وہ جملے بھی پاک یاد کر لیں. حضرت مریم نے ان کو دیکھ کے کیا فرمایا تھا کہ ہم آپ سے رحمان کی پناہ مانگتے ہیں، ہم سے دور رہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل آدمی کی صورت میں تھے تو متشکل صورت میں تھے نا، بدلی ہوئی صورت میں تھے. تبھی تو حضرت مریم نے فرمایا تھا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سے ہم سے دور رہو. تو حضرت جبرائیل نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ مریم گھبرائیے نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کوئی آدمی تو نہیں ہیں. تو علماء نے لکھا ہے اگر حضرت جبرائیل کی صورت بدل جا سکتی ہے اللہ کے حکم اور اجازت سے تو حضرت خضر کی نہیں بدل جا سکتی. وہ جو چاہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس اللہ کی پاک ذات کا تعارف انبیاء نے کرایا ہے علیہم الصلوۃ والسلام، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ اعلی کل شیء قدیر. اس لیے حضرت نے فرمایا جب اور یہ ایک یاد رہے، اب یہ اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس دنیا میں آنا، تو یاد رہے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات اپنی کتاب میں مستقل عنوان قائم کیا ہے کہ عالم برزخ کے مسافر کئی بار اس دنیا میں دیکھے گئے ہیں، لیکن وہ دیکھنے والے خاص ہوتے ہیں، میں اور آپ نہیں ہوتے. یہ کوئی تعجب. اچھا آپ دیکھیں حضور خاص ہیں نا، بلکہ خاص الخاص ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہیں. حضور چل رہے تھے، مقام حیات میں ہیں. حضور نے فرمایا ہم نے حضرت ہود کو دیکھا کہ احرام باندھ کے حرم جا رہے ہیں. آگے چل کے وہ حدیث پاک آئے گی. حضور نے فرمایا ہم نے اللہ کے کلیم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور حضور نے فرمایا ہم نے انہیں سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا ہے.
اور حضور نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا سواری پر لبیک کہتے کہتے حرم آ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ عالم برزخ کے مسافر نہیں ہیں سارے؟ حضرت عیسیٰ تو اس دنیا میں ہیں ابھی، لیکن حضرت موسیٰ حضرت ہود تو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ تو پردہ فرما چکے، لیکن ہیں عالم برزخ کے مسافر۔ لیکن علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا یہ بھی دنیا ہے جو عالم ہے، برزخ بھی ایک دنیا ہے جو عالم ہے، کبھی کبھی اس عالم کے مسافر اس جہاں میں آ نکلتے ہیں، لیکن وہ کسی کسی کو نظر آتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اسی کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے اگر حضرت خضر نے فرمایا جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کوئی کام ہم سے کروانا تو متشکل صورت میں ڈھل کر ہم آ کر وہ کام کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ آخری بات، میری باتیں ختم ہوتی نہیں، ناراض تو نہیں ہو؟ اس دن ایک دوست مجھ سے ایک یہاں بات پوچھ رہے تھے، مجھے یاد آئی لیکن وہ سے مثالی بات ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا۔ اس دنیا میں جنات ہیں نا، اور بولو تو صحیح، جنات کے وجود کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ یاد رہے۔ اب لوگ انکار کرنے لگے ہیں، حالانکہ علماء عقائد نے لکھا ہے جس طرح فرشتوں کا اقرار ایمان کے لیے ضروری ہے، جنات کے وجود کا اقرار بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ کلام پاک کی صورتوں میں صورت جن نہیں ہے تو انکار کر کے تعویلوں میں ڈھلو گے، ظاہر کو پھیرو گے، کلام کو نہ نظر آنا کون سی بات ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ آپ نے اور میں نے آج تک روح دیکھی ہے؟ کبھی دیکھو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن روح کسی نے دیکھی نہیں تو کیا کریں گے؟ روح کا انکار کریں گے؟ جبکہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ خود قرآن میں ہے۔ اکابر نے لکھا ہے آبادی میں یہ جو جنات ہیں نا اللہ کی مخلوق، یہ آبادی میں 5 شکلیں بدل سکتے ہیں، 6 نہیں بدل سکتے، 5 تک ان کی اجازت ہے، ان کو یہ 5 کے روپ دھار لیتے ہیں، اور یہ مانی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی بحث بھی نہیں ہے کہ یہ شکلیں بدل لیتے ہیں۔ اچھا، اب اکابر نے لکھا جنات شکلیں بدلتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہی بدلتے ہیں نا، 6 کی اجازت نہیں بدل سکتے۔ تو اگر حضرت خضر کی صورت بدل کے وہ آ کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات ہو جاتی۔ دجال کی جو احادیث حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں، اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال میرے ایک امتی کو جو رجل من خیر الناس ہوں گے ان کو قتل کر دے گا، قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ کہ اب بولو، حضور نے فرمایا وہ فرمائیں گے ہمیں پورا یقین ہے کہ تو وہی ہے جس کی خبر ہمیں محمد الرسول اللہ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وار کر۔ حضور نے فرمایا اب وہ وار کرے گا دجال، لیکن اس پر وار نہیں چلے گا۔ حضور نے فرمایا رجل خیر منا، وہ اس زمانے کے سب سے بہترین لوگوں میں ہوں گے، اس زمانے کے سب سے بہترین لوگوں میں وہ ہوں گے۔ علماء حدیث نے شرح میں لکھا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں حضرت خضر ہی ہوں گے۔ اس لیے اگر کہیں راہوں پہ مل جائیں تو خوش نصیبیاں صحیح، انکار ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا۔ بہرحال اب انشاءاللہ مسائل سیگانہ میں سے آخری رہ گئی ہے جسے تکوین کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، معذرت، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ